अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग ने दुनिया में जो पावर पॉलिटिक्स हैं उनको एक नई शक्ल दी है और इसमें पाकिस्तान के किरदार की बड़ी अहमियत हो गई है और पाकिस्तान को बिल्कुल एक नई जहत मिली है। कल इस्लामाबाद से हमने बड़े शानदार मनाज़िर देखे जहां पर 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा मिलकर बैठे और इस जंग के अंदर क्या आगे मुमकिनात और इसको हल करने के लिए क्या सूरत हाल, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इसके ऊपर गौर व खौस किया गया। लेकिन सिर्फ इस्लामाबाद से ही नहीं, इस वक्त आप पूरी दुनिया में देखें, तमाम बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल्स की हेडलाइंस, हर सवाल, हर जवाब, हर डिप्लोमेटिक चैनल में है सिर्फ पाकिस्तान का नाम। ये पाकिस्तान को जो डिप्लोमेसी में एक ताकत, जियोपॉलिटिक्स में एक ताकत हासिल हुई है, ये इंतहाई गैर मामूली और इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी तरह से और बड़े मोहतात अंदाज में बड़ी सेंसिबली इस पावर को अभी तक यूटिलाइज़ किया है, बैलेंस भी करा है। लेकिन ये जो ताकत इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान को हासिल हुई है, इसको बरकरार रखने के लिए ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि दुनिया में भी पाकिस्तान को क्या इक़दाम करने चाहिए, इसके ऊपर ज़रा गौर करते हैं। जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ायत साहब, महमद सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ायत साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। सर, पाकिस्तान की इंतहाई इस वक्त पावरफुल पोजीशन ना सिर्फ जीसीसी बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, फ्री लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड अमेरिका, तो इस वक्त पाकिस्तान ऐसा लगता है कि उनके साथ वो कहते हैं ना स्पीड डायल पे है, लिटरली ऐसे कुछ मामलात हैं। बट ये जो ताकत है, क्या आप समझते हैं ये सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट तक महदूद रहेगी या ये पोजीशन अब पाकिस्तान आने वाले अरसे में इंजॉय करेगा? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ज़रूरी है और बड़ा पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है या प्लानिंग है उसमें इस सवाल को मरकज़ी हैसियत हासिल होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम इस तरह दुनिया के नक्शे पे मसलन अफ़गानिस्तान जो था, अगर आप उस ज़माने के हालात देखें तो जो यूनाइटेड नेशन था उसमें जो सलामती कौंसिल की जो करारदादें होती थी और जो वोटिंग होती थी उसमें पाकिस्तान के पास दुनिया की 2/3 वोट पड़ते थे और बहुत कम लोग जो थे दुनिया के ममालिक वो मुखालफत करते थे। इस वक्त भी पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के उन 4 ममालिक में है जो कि बज़ाहिर तो ये कहा जा सकता है कि इनमें से कोई अमेरिका मुखालिफ नहीं है, और लेकिन ये चारों ईरान से हमदर्दी भी रखते हैं और ईरान के जिस तरह से ईरान को ख़त्म किया जा रहा है, शायद इनके दिल पर भी वो आरी चल रही है, बावजूद इसके कि आपस की मुखालफतें ज़ाहिर है सऊदी अरब और ईरान की माजी में रही हैं। लेकिन सबको ये नज़र आ रहा है कि अगर ईरान को मुकम्मल कोई नुकसान पहुंचता है या उनके जिस तरीके से लड़ाई चल रही है अगर ये जारी रहती है तो उसके नतीजे में इजराइल को इस खित्ते में वो डोमिनेंस मिल जाएगी जो ना मिस्र चाहता है, ना जो सऊदी अरब चाहता है, ना पाकिस्तान चाहता है और ना तुर्की चाहता है। और ये जो चारों मुल्क हैं, सवाल तो ये है कि हमने इससे पहले आरसीडी का तजर्बा किया, हम इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हमने बनाया, ओआईसी बनाया, लेकिन ये सारे बेजान घोड़े और मुर्दा घोड़े बन गए हैं। और क्वेश्चन ये है कि जब तक आज की दुनिया में आपके अंदर इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं होता, सिर्फ आप डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन करते हैं या सिर्फ इश्यूज पे इकट्ठे होते हैं, तो उस वक्त तक वो आगे नहीं चलता। आप देखें यूरोपियन यूनियन ने किस तरह अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एक पूरे यूरोप का इंटरेस्ट बना दिया, किस तरह दुनिया के जो नए फोरम्स हैं इलाकाई, वो किस तरह से रोल जो है वो अपना तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान को
बाहर जो ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये सारे एक तो नेबरिंग भी है, बिल्कुल हमारे करीब करीब है। और अगर हमने ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाली ऑप्शन जो है वो ना बढ़ाई तो जाहिर है ये एक डिप्लोमेटिक बड़ा इवेंट तो बन गया और उसमें पाकिस्तान का रोल भी बड़ा अहम है और सारी दुनिया उसको रिकग्नाइज कर रही है। लेकिन अगर इसके को कोई ऑर्गेनाइजेशनल, इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक सेटअप ना दिया गया तो फिर ये भी इवेंट, जिस तरह से बड़े बड़े हमने इवेंट्स पहले किए या हम दुनिया में अहम रहे, फिर दोबारा हम उस पोजीशन में ना चले जाए जो पहले थी। तो बुनियादी बात यह है कि जब तक इस्लामिक कंट्रीज के अंदर जो है आप आपस में कम्युनिकेशन, आपस में रोड नेटवर्क, आपस का डिफेंस नेटवर्क और आपस की जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रांग नहीं करते, और बिलखसूस जैसे अब मिस्र है, आपको पता है कि किस तरह 30 बिलियन उसको एक दिया गया, उसके इंटरनेशनल जो डेट्स थे वो माफ किए गए और इस तरह से मिस्र को खड़ा किया गया। लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह की मेहरबानी नहीं हुई। इसमें जो अगयार का लफ्ज जो यूज किया जाता है कि अगयार पाकिस्तान को की डिफेंस की सलाहियत को समझते हुए इसको हमेशा से ऑक्सीजन टेंट में रखे हुए हैं इकोनॉमिकली। तो पाकिस्तान जब तक ऑक्सीजन टेंट के अंदर रहेगा इकोनॉमिकली, पाकिस्तान का ये जो वक्ती रोल है ये दायमी नहीं हो सकता। तो दायमी रोल के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज करना और इसको इकोनॉमिक टर्म्स में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सर, आई अंडरस्टैंड ये जो इकोनॉमिक फ़वाइद की आप बात करें, बट आपने साथ मिस्र की एग्जांपल भी दी। क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपनी गुडविल लेवरेज मिस्र जैसी मेहरबानियां हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल करनी चाहिए, या सोली इकोनॉमिक अपनी कैपेबिलिटीज से स्ट्रांग होना चाहिए? देखिए, उसकी वजह यह है कि आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। सिर्फ आप अपनी सलाहियतों पर और अपने मामलात पर ये कर नहीं सकते। देखिए, फर्ज करें हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो कोई मुल्क उसको एक्सपोर्ट्स को लेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना। हमने फर्ज करें अपनी इन्वेस्टमेंट लानी है तो कोई इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होगा तो तब है ना। तो ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है इस चीज से जो मैंने अर्ज किया है कि नंबर 1 इंस्टीट्यूशनलाइज, नंबर 2 उसको इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर यूज करना, और खासकर ये मुल्क जो करीब है और सारे ताकतवर इस्लामी ममालिक हैं डिफेंस के हवाले से और मुस्तकबिल के हवाले से। टर्की जो है वो बहुत यूरोप के करीब है, इकोनॉमिकली डेवलप है और खासकर जो दुनिया की तरक्की है उसका वो भी बराबर का शरीकेकार है। सऊदी अरब के पास पैसे भी हैं और सऊदी अरब भी बहुत तेजी से आगे जा रहा है। मिस्र जो है, मैंने जैसे कहा कि उसको बहुत ज्यादा फंडिंग मिली जिसकी वजह से वो खड़ा हो गया और अब भी वो स्ट्रगल कर रहा है हमारी तरह। और ये सारी जो हमारे सामने मिसालें हैं, इनसे हमें अगर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज ना किया गया, सिर्फ ये इवेंट रहा तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ये हम कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसको मिस ना कर दें। ठीक है, आपने मिस्र का जिक्र किया ना, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी, इसलिए मैं इसके ऊपर मजीद आपकी राय जानना चाह रही थी। बट महमल, आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट में इसको तब्दील करने के अलावा भी कुछ, या फिर आप समझती हैं कि यही कोर है? देखिए लीना, इस वक्त तो जो पाकिस्तान कर रहा है मेरे ख्याल में आई थिंक कि माशाल्लाह से बहुत ही एक अच्छी डिप्लोमेसी भी हम कर रहे हैं। बैक टू जो है हमारे जो चैनल्स हैं, जिस तरीके से हम लगे हुए हैं, बड़ी क्लैरिटी और सिंसेरिटी के साथ हम ये चीज़ें कर रहे हैं और ये दुनिया को भी नज़र आ रहा है। और इसी वजह से जिस तरह जो कल की मीटिंग बहुत अहम थी, जो बाकी 3 ममालिक से फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे वो भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है। वो एक मैसेज भी बड़ा सिग्निफिकेंट जाता है। फिर डार साहब कल चाइना जा रहे हैं, चाइना भी हमें ट्रस्ट करता है, अमेरिका भी सालसी के लिए हमें ट्रस्ट कर रहा है, ईरान भी हमें ट्रस्ट कर रहा है और बाकी जो जीसीसी के ममालिक हैं
وہ بھی ہمیں ٹرسٹ کریں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اپنے ریلیشن شپ جو ہے وہ ان سب کے ساتھ بہت اچھا بھی رکھا ہوا ہے اور بیلنس بھی کیا ہو, یعنی کہ ہم نے وہ چائنا اور امریکہ ہو جن کے آبویسلی آپسی مسائل تو ہیں لیکن ہمارے ساتھ دونوں کے تعلقات اچھے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تعلقات بہتر کرانے میں پاکستان کا ایک کرٹیکل رول تھا, بہت ہی سگنیفیکنٹ رول تھا, تو اس وجہ سے بھی ایک ہمیں جو ہے وہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں. اور الینا میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے شاید دیکھا, آپ کی نظر سے گزرا ہو, کل جو انڈیا کی فارمر فارن سیکرٹری ہیں نروپما مینن راؤ, انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی ہوئی تھی اور جس کے اندر انہوں نے بیسکلی یہ بات کی کہ دیکھیں انٹرنیشنل لا جو ہے یا انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ ریئل ٹائم میں چینج ہو رہا ہے اور ری رائٹ ہو رہا ہے. اور آج کل جو ہے جس طرح جو اسیسینیشنز ہوں لیڈرز کی, سویلینز کو جس طریقے سے مارا جائے, اس کے بعد جو اس طریقے سے آپ فورسفلی جو اٹیکس اور یہ جو ساری چیزیں بغیر یعنی ان پرووکڈ اٹیکس اور اس طرح کی انہوں نے بات کی کہ یہ جو ہے یہ پہلے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا انٹرنیشنل لا میں, لیکن آج کل اس کو جو ہے نا بالکل صحیح سمجھا جاتا ہے, یہ انسٹرومنٹس آف پاور اور اس طرح کی چیز سمجھا جاتا ہے. لیکن انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اگر اس طرح کی دنیا میں آپ خاموش رہے, بیسیکلی وہ تو ایک انڈیا کے لیے میسج تھا, اور اس وقت جب پاکستان کے اندر ایک اتنی اہم میٹنگ ہم ہوسٹ کر رہے تھے کہ جب آپ سائلنٹ رہتے ہیں, جب آپ بولتے نہیں ہیں تو اس کو دنیا سمجھتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ یعنی کنسینٹ سمجھتی ہے اس کو آپ کی, اور وہ انڈیا کو یہ باور کرا رہی تھی کہ جو فورن پالیسی ہوتی ہے وہ مورل کمپس اس کا جو ہے نا مین اس کی ڈائریکشن ہونی چاہیے, یعنی کہ وہ خالی ویسے ہی بات نہیں مورل کمپس کی جاتی ہے, اور اگر آپ کے پاس وہ مورل کمپس یعنی کہ وہ ڈائریکشن نہیں ہوگی تو پھر جو ہے آپ صحیح اس میں صحیح طریقے سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ جو میرے خیال میں ایک ریمائنڈر تھا جو انہوں نے انڈیا کے بارے میں کیا, لیکن ایسے وقت میں جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور پاکستان ہیز ٹیکن سینٹر اسٹیج, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی یہ دیکھ رہی ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ بھارتی اگر کوئی فارمر ڈپلومیٹ اس طرح کی اہم بات کرتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی بالکل صحیح ہے, اور پاکستان کی پالیسی بہت اچھی ہے جس کے اندر ایک مورل کمپس بھی ہے, ایک کلیئرٹی بھی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے اپنے انٹرسٹ, لیکن اس کو سسٹین رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ حالات و واقعات کی وجہ سے ایک سرکمسٹانس ہے جس میں پاکستان ہے, یا پھر اس کو مزید آگے لے کے بڑھا جاتا ہے؟ آپ نے بھارت کا ذکر کیا تو اسی تناظر میں یہ بتا دیں, جیسے ابھی سہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ اکنامک فوائد اس سے حاصل کرنا بڑا ضروری ہے, اس کو چینلائز کرنا, لیکن پھر انہوں نے EU کی مثال دی. کیا آپ کو لگتا ہے اس خطے میں بھارت جس کی الائنمنٹ اسرائیل کے ساتھ ہے, پھر گریٹر اس کا اپنا ایجنڈا ہے, وہ پاکستان کو لانگ ٹرم میں اس طرح کی پاور رکھنے دے گا؟ دیکھیے نا, پہلی چیز تو یہ ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ کتنی دیر تک چلتی ہے یا کب رکتی ہے, کیونکہ آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ پوسٹ کیا ہے, تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ اتنی جلدی شاید رکنے والی نہیں ہے. پاکستان اپنی کوششیں ضرور کر رہا ہے. تو یہ بیسکلی آپ تو جو ہے کہ جنگ کے بعد تو میرے خیال میں ویسے جنگ کے دوران پوری دنیا اتنی بدل گئی ہے, اور یہ دنیا بدلنے کا کام شروع ہوا ہے جب سے اسرائیل نے نسل کشی شروع کی غزہ کے اندر, اور ہم نے دیکھا کہ جو انٹرنیشنل سسٹم چینج ہونے کی بات جو کر رہے ہیں لوگ وہ اس وقت ہوا کیونکہ سب نے اس کو ان کو اسرائیل کو کچھ نہیں کہا, اور یعنی کہ ایک طرح سے کہہ لے کہ ان کو معاف کر دیا اور یہ چیز ہونے دی, اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو پاکستان جو کر رہا ہے میرے خیال میں if it continues to do this, دیکھیں اگر ہم اسی طرح ڈپلومیٹکلی چلتے رہے تو اکنامک اس کے جو ہے وہ ہمارے لیے فوائد ویسے ہی ہوں گے, لیکن ابھی اس وقت تو اس جنگ کی وجہ سے میرے خیال میں پوری دنیا کے لیے ایک معاشی بحران ہے جو کہ سب کے لیے سانجھا ہے. یہ جو مسائل ہے یہ سب کے سانجھے ہیں, یعنی انرجی کرائسس ہو, آئل کرائسس ہو, انفلیشن ہو, ریسیشن ہو, تو یہ سب کے سانجھے ہیں. تو یہ جنگ روکنا تو سب کے لیے فائدہ مند ہے, اور لیکن پاکستان اس میں بہت ایک اچھا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. اور جو اکنامک چیزیں وہ اگر ادھر دنیا اسٹیبل ہوتی ہے, ریجنل پیس اسٹیبلٹی آتا ہے, تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ضرور ٹرانسلیٹ ہوگا اس کے اندر. ٹھیک ہے. سلیم صافی صاحب, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ پاکستان کو کیا اس کے اوپر اقدامات کرنے چاہیے؟ GCC کے ساتھ پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں وہ ری امیجن ہوئی ہے اور اس کو ایک اور زیادہ تقویت مل سکتی ہے؟ خاص کر اگر اکنامک کوآپریشن کی بات کریں, سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ابھی معاہدہ ہوا ہے, باقی GCC پھر UAE خاص طور پہ ان کے ساتھ کچھ اس طرح کی ارینجمنٹ یا کوآپریشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی
اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور اس کے بعد ہی مختلف ممالک اپنے رول کا تعین صحیح طریقے سے کر سکیں گے۔ اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس جنگ کے بعد مڈل ایسٹ کی صورتحال کیا بنتی ہے، اور جو نئی صورتحال بنے گی تو اس تناظر میں ہی پاکستان یا کوئی اور ملک اپنے رول کا تعین کر سکے گا۔ ابھی تک جو کچھ ہے اس میں بڑی ایفرٹس ہیں، اور گڈ ول ایک پاکستان نے اپنے لیے کریٹ کیا ہے، اور بہت حساس کام کر رہا ہے، کیونکہ اس حساس کام میں ابھی تک صرف فیسیلیٹیشن ہے، اور پاکستان کا رول صرف فیسیلیٹیشن تک رہنا چاہیے، کیونکہ ثالثی کی صورت میں اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی، کسی ایک فریق کو غلط فہمی پیدا ہو گئی، تو پھر وہ پاکستان سے ناراض ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان کا کریڈٹ یہی ہے کہ اس نے ابھی تک اپنے اوپر امریکہ کے اور ایران کے اور مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے اعتماد کو بحال رکھا ہے۔ تو پاکستان ایک تو ویسے بھی اقتصادی دشواریوں سے گزر رہا ہے، اور یہ جنگ ابھی تک بھی پاکستانی معیشت کو متاثر کر چکی ہے، اور اگر جنگ مزید طویل ہو گئی تو پاکستان کی معیشت کو مزید متاثر کرے گا، اور پاکستان کے لیے اکنامکلی سروائیو کرنا اور آگے بڑھنا وہ مشکل سے مشکل تر ہوگا اس صورت میں، کیونکہ اس کے بعد جو ممالک ہیں زیادہ جو ہمیں مدد کرنے والے ہیں وہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، تو ان کی اقتصادی حالت بھی یہ نہیں رہے گی، ایران کی اقتصادی حالت بھی یہ نہیں رہے گی، خود یورپ کے ممالک بھی اس وقت ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، تو اس ضرورت اس بات کی ہوگی کہ ہم اس گڈ ول کو کسی ایسے طریقے سے استعمال کریں کہ اپنے اقتصادی مسائل کو وہ حل کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ سلیم شافی صاحب، آپ نے جو مڈل ایسٹ کی نئی شکل کا حوالہ دیا، آپ ابھی تک جو حالات ہیں اسے کیا تجزیہ تبصرہ کر رہے ہیں؟ کس طرح سے بدل سکتی ہے اس وقت جو پوزیشننگ ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ مڈل ایسٹ کے ممالک جس طرح امن کے گہوارے سمجھے جاتے تھے اور لوگ اس کو انویسٹمنٹ کے لیے بھی سیف تصور کرتے تھے اور ٹورزم کے بھی بڑے مراکز تھے، تو اب اس جنگ کے بعد وہ صورتحال نہیں رہے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد اتنی جلدی وہ سرمایہ کاری کو اپنی طرف لا سکیں گے۔ تو اگر وہ اپنے طور پر اقتصادی مسائل کے شکار ہو جائیں تو اس صورت میں ہماری تو زیادہ مدد نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری طرف امریکہ، جس کی طرف سہیل وڑائچ صاحب نے اشارہ کیا کہ جو مصر کی مالی مدد کی گئی تھی، تو امریکہ بھی ماضی کی طرح جس طرح افغانستان میں ہمارا محتاج تھا، تو اسی طرح محتاج وہ نہیں رہے گا، اور امریکہ سے بھی ہم کوئی زیادہ مدد کی توقع نہیں کر سکتے۔ بس صافی صاحب، آپ جھکاؤ یو اے کا، سعودیہ کا تو کچھ شفٹ بدلا ہے، ہم نے دیکھا ہے خاص کر پاکستان کے معاہدے کے بعد۔ یو اے کا جھکاؤ آپ امریکہ کی طرف جیسے ماضی میں رہا ہے، آپ اس کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جھکاؤ امریکہ کی طرف اتنا ہی رہے گا، زیادہ ہو جائے گا؟ ابھی تو وہ ممالک اپنے کارڈز وہ میز پہ نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ جو سٹیٹس کو تھا اس کے مطابق چل رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ امریکہ کے اتحادی ہیں، اور امریکہ کے ان کے ممالک میں اڈے بھی ہیں، اور ان کی سیکیورٹی بھی زیادہ تر وہ امریکی مدد کی مرہون منت ہے۔ تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ امریکی رویے سے کتنے مطمئن رہے، اگرچہ ان ممالک کی یہ خواہش تھی، اور سعودی عرب نے تو کھل کر اس کا اظہار بھی کیا تھا کہ امریکہ کو ایران پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، اور جس ملک کا عمان کا، مثلا عمان نے اپنا ایک کردار ادا کیا تھا، جس ملک کا بس چلتا تھا، تو انہوں نے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے ان کی نہیں مانی۔ لیکن ظاہر ہے
کہ اس وقت وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ امریکہ سے کہہ دے کہ ہمارے ملک سے اپنے اڈوں کو نکال دے اور اپنی موجودگی کو یہاں سے ختم کر دے. تو اللہ جنگ کو جلد از جلد ختم کر لے تو اس کے بعد مڈل ایسٹرن کنٹریز کا وہ ایک رخ سامنے آئے گا کہ کیا وہ ماضی کی طرح امریکہ پہ انحصار کو برقرار رکھتے ہیں یا کہ نہیں اپنی سیکیورٹی اور اپنی اقتصادی معاملات کے لیے وہ چین اور روس کی طرف بھی دیکھتے ہیں. ویسے ریسنٹ پاسٹ میں چین کے ساتھ سعودی عرب نے کافی پیش رفت کی تھی سرمایہ کاری کی اور اقتصادی تعاون کی, اور باقی عرب ممالک بھی ساتھ ساتھ چین کے آپشن کو آزما رہے تھے اور چین کو سپیس دے رہے تھے. لیکن یہ اس جنگ کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ اصل میں کس ڈائریکشن کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اسی نقطے کے اوپر ایک بریک لیتے ہیں. بریک آئیں گے, ارشاد بھٹی صاحب کا تجزیہ شامل کریں گے اور بہت سے سوال آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے نتیجے میں پاکستان کو حاصل ہونے والی یہ منفرد طاقت پوزیشن, اس کو پاکستان برقرار کیسے رکھ سکتا ہے, اس کے اوپر ہم تجزیہ تبصرہ کر رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب آپ کہیے گا آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے. آلسو سر, پاکستان کی جب ہم انفلوئنس یا طاقت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑا فیکٹر آتا ہے بھارت, جس کو ہم نے دیکھا اس نے ریاکشنز بھی دیے جب پاکستان کی ڈپلومیسی کو سراہنے کی بات ہوئی یا اس کی تعریف ہوئی تو ویلکم نہیں کی جائے گی. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا تھریٹ ہو سکتا ہے بھارت کا پاکستان کی اس پوزیشن سے متعلق, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ میڈم شیخ, سب سے پہلے تو اچھا لگ رہا ہے پاکستان کو لیڈ کرتا دیکھ کر, اچھا لگ رہا ہے امریکہ اسرائیل کی ایران پر مسلط کردہ بلا جواز جنگ میں ثالثی کرتے پاکستان کو دیکھ کر, اور اچھا لگ رہا ہے ایران سعودی عرب میں پاکستان کے نیوٹرل کردار کو دیکھ کر, اور اچھا لگ رہا ہے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے بہتر تعلقات دیکھ کر. اور یہ جو اچھا لگ رہا ہے یہ تب اور زیادہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے جب یہ سب اچھا دیکھ کر میڈم شیخ بھارت میں صف ماتم بچ جاتی ہے اور جے شنکر جیسا پڑھا لکھا کیریئر ڈپلومیٹ بازاری زبان پر آ جاتا ہے. میں کوئی بھارت کے وجود کے خلاف نہیں ہوں, بھارت تو ہمارے وجود کے خلاف پہلے دن سے ہے جو کہ اس کی خام خیالی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے, افغانستان ترقی کرے اور بھارت ترقی کرے اور یہ خطہ ترقی کرے, اور ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں جیسے 200 سال لڑ کر آخر یورپی یونین والے اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں آپس میں لڑنے کے بجائے غربت سے لڑیں, جہالت سے لڑیں, بے روزگاری سے لڑیں اور عوامی مسائل سے لڑیں. اللہ کرے وہ وقت آ جائے. اور اب آپ کا سوال یہ ہے میڈم شیخ کہ یہ جو سب کچھ اچھا ہے اس اچھے کو اچھا رکھنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں. دوسرا, یہ جو آئیڈیل صورتحال ہے پاکستان کے لیے اس کو خدا کے لیے صرف تعریفوں پر خوش ہونے کے پر نہ روکیں, اس کو اپنے معاشی فائدے میں بدلیں, تجارتی فائدے میں بدلیں, سرمایہ کاری کے فائدے میں بدلیں, غربت مکاؤ فائدے میں بدلیں, روزگار بڑھاؤ فائدے میں بدلیں. اور دوسرا میڈم شیخ, ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے, گو کہ ہم نے بہت سیکھا ہے, اور میں واقعی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نے بہت سیکھا ہے اور پاکستان نے جو اپنی غلطیاں کی ان کو سدھارا ہے. تو پھر بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری سرحدوں پر امن ہو اور پڑوسیوں سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں, اور پڑوسیوں کی طرف سے بھی یہی رد عمل آنا چاہیے جو بدقسمتی سے نہیں آ رہا. چوتھا, دہشت گردی پر مل کر, دہشت گردی ایک بہت بڑی لہر ہے, ناسور ہے پاکستان کے لیے, اس پر مل کر سب ایک رستے پر چلیں. پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں, پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان کے اندر جو سیاستدان ہیں. پانچواں, اپنا ہمیں اب وقت آ گیا کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. اللہ نے جب دیتا ہے, عزت سے نوازتا ہے تو آزمائش بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اللہ دے کر جب آزماتا ہے تو وہ آزمائش زیادہ ہوتی ہے. تو ہماری جو اس وقت سارے اقتدار میں ہیں ان کو اللہ نے بہت کچھ ابھی نوازا ہے,
اللہ کی بڑی غیبی مدد آئی ہے. تو بڑا دل کریں, اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں اور اگلے 10 سالوں کے لیے پاکستان پر سب اکٹھے ہو جائیں. سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں, نفرت اور تقسیم ختم کریں, اور میں نے جو 10 سال کا لفظ استعمال کیا ہے, سب کچھ سارے اپنی سیاست کریں, سارے ایک دوسرے سے اختلاف کریں, لیکن کم از کم ایک رستے پر پاکستان اگلے 10 سال کے لیے سارے متفق ہو جائیں کہ اب 10 سال ہم نے ان ایشوز پر سیاست نہیں کرنی. اور پانچواں یا چھٹا میڈم شیخ اور آخری کہ طے کریں خدا کے لیے کہ ہمیں کون سا نظام چاہیے. ہمیں مکمل جمہوری نظام چاہیے, ہمیں ہائیبرڈ نظام چاہیے, ہمیں صدارتی نظام چاہیے, ہمیں یہ وزارت عظمیٰ والا پارلیمانی نظام چاہیے. سارے بڑے مل کر طے کریں اور پھر آگے چلیں. خدا کے لیے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا نہ کریں, اس سے آپ اپنا بھی مذاق اڑواتے ہیں اور دنیا میں بھی آپ کا مذاق اڑتا ہے, اور پھر جو کچھ ہم بہتر کرتے ہیں وہ اس میں غلط میں چلا جاتا ہے. تو طے کریں ایک رستہ, طے کریں کچھ اہداف, طے کریں ایک حکمت عملی, اور طے کریں کہ ان چیزوں پہ ہم نے اب جو ہے وہ سب کچھ کرنا ہے, لیکن ان چیزوں پہ سیاست نہیں کرنی, اور پھر اس پر چلیں. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی ہے. ہاں, ہم لیڈر لیس اس میں ہماری سینس پریویل کی, بلا شبہ لیڈر لیس لوگ ہیں, ہمیں حکمت نہیں تھی, ہمارے اندر ویژن نہیں تھا, اور آپس میں لڑ رہے تھے. تو وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں خدا کے لیے اور آگے بڑھیں, اور یہ بڑا پاکستان کے لیے ایک اچھا موقع ہے آگے بڑھنے کا, ترقی کرنے کا. بھٹی صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں داخلی طور پہ اپنے معاملات کو سیدھے کریں اگلے 10 سال کے لیے, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. آپ کہتے ہیں کوئی نظام اس کے اوپر وضاحت لے کے آئیں, تو وضاحت ہے نہیں. پاکستان میں جمہوریت ہے, باقی تو کچھ ہے, تو اس کو آپ وضاحت کریں. کیا مطلب؟ اگر تو پاکستان میں وہی جمہوریت ہے جو فرانس میں ہے, جو جرمنی میں ہے, جو امریکہ میں ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر تو اگر یہ آئیڈیل جمہوریت ہے تو اس کو کنٹینیو رکھیں. تو سر کیوں نہیں ہے کہ یہی آئیڈیل نہیں ہے نا میڈم شیخ؟ جب آپ کیوں نہیں ہے؟ آپ اندازہ کریں آپ کی بنیاد جب غلط ہو. یہ اس حکومت کی بنیاد کیا ہے؟ الیکشن. پچھلی حکومت کی بنیاد کیا تھی؟ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کے لیے پلاننگ کریں, تو میں کنفیوز ہو گئی. بھٹی صاحب سنیے گا میڈم شیخ, سنیے گا نا, کہ آپ اپنا فیئر الیکشن کروائیں, آپ پارلیمنٹ کے تقدس کو برقرار رکھیں, آپ آزاد عدلیہ, جو ایکچوئل آزاد عدلیہ جو آپ کا آئین ہے اس پر عمل کریں, آپ صحافت جو آزادی اظہار رائے آزاد کریں, آپ جو اپنے سیاسی مخالفین کو دیواروں سے چنوانا ہر دور میں, اور جو دوسرے ہیں وہ ان کا سارا کچھ معاف ہونا, اس سے نکلیں, بلا امتیاز احتساب ہو, ایک ریڈ لائن کھینچی جائے کہ اس سے آگے پاکستان ہے, اس کے پیچھے ہم ہیں. اس ریڈ لائن پر عمل کریں. بہت ساری چیزیں, کون سا اس ملک ہے اگر ہم کہیں کہ ہمارا سب کچھ اچھا ہے اور بہت اچھا ہے, تو یہ تو وہ ریت میں سر دبانے والی بات ہے. ساروں میں غلطیاں ہیں, سارے کوئی صحیح جگہ پہ نہیں ہیں, تو ساروں کو ایک جگہ پہ آنا ہے پاکستان کے لیے. میری تو یہ درخواست ہے کہ یہ اس طرح کے گولڈن موقع کبھی نہیں آتے کہ آپ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت کو پینٹی لگا دیں, اچانک ایسے جغرافیائی حالات بنے کہ آپ لیڈ کر رہے ہوں اور آپ کی طرف دنیا. بڑی اہم بات آپ کریں بھٹی صاحب, مجھے ذرا اس کو جلدی سے جواب لینے کا موقع دیں. محمل کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کافی دیر سے, پھر میں اس کو سہیل صاحب اور سلیم صافی صاحب کے پاس بھی لے کے چلتی ہوں. محمل جی لینا, جیسا بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں انہوں نے تو ایک چیز ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ وہ جمہوریت چاہتے ہیں, وہ ایک یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر وہ پراپر فری فیئر الیکشنز چاہتے ہیں. یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے یہ پاکستانی عوام نے نہیں چوز کیا, یہ ہمارے لیڈرز نے, پولیٹیکل لیڈرز نے, سیاسی جماعتوں نے چوز کر ہم پر مسلط کرا دیا. تو یہ جو چیز ہے, یعنی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی ڈیسیجن ہے وہ عوام کی ڈیسیجن نہیں ہے. تو عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, اور عوام کی ڈیسیجن میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ وہ جمہوریت ہی ہوگی. سہیل صاحب, پاکستان جو پوزیشن اس وقت انجوائے کر رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اس پوزیشن کو لے کے اپنی پوزیشن کو کہیں نہ کہیں بدلے گا, یا اس کے اوپر جو ریاکشنز ابھی آ رہے ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کرے گا, یا بھارت ایک پاکستان کے لیے چیلنج ہو سکتا ہے, اور اس سے نپٹنے کے لیے پھر آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, یہ تو دنیا کے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کل کو کس طرف پانسا پلٹ جائے گا, لیکن 3 سال پہلے پاکستان ایک شودر ملک تھا اور بھارت جو تھا وہ چمک رہا تھا, ٹھیک ہے, اور بھارت ہم سے بات بھی نہیں کرتا تھا,
اور بھارت کا رویہ یہ تھا کہ پاکستان تو ایک دہشت گرد ملک ہے اور دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، اور دنیا کی میجارٹی اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتی تھی. اور گلف کنٹریز میں ایران کے ساتھ بھارت کھلم کھلا تجارت بھی کر رہا تھا، اور ان کی جو پورٹس ہیں ان کا انتظام بھی سنبھالا ہوا تھا. اور یو اے ای کے ساتھ ان کے روابط بہت اچھے تھے. سعودی عرب کے ساتھ یہ حالات تھے کہ سعودی بادشاہ نے جب وزٹ کیا تو بے شمار فنڈنگ کی مسجدوں کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے. تو پاکستان ایک طرح سے اپنی جو اصل حیثیت تھی اس سے بہت نیچے چلا گیا تھا. اس کی جغرافیائی وجوہات تھیں، ہماری اپنی غلطیاں بھی شامل تھیں. افغانستان کے معاملے میں ہماری ڈبل جو پالیسی تھی وہ بھی شامل تھی. وہ سارا کچھ اب اتفاقات ایسے ہوئے ہیں کہ ان سے پاکستان نکل کے بہت بہتر پوزیشن میں آ گیا ہے. اور افغانستان میں جس طرح سے پاکستان کی غلطیوں سے ساری دنیا نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور مسلم ممالک بھی ہمیں وہ اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے جس کی جو وہ 60 سال 50 سال دیتے رہے تھے. لیکن اب دوبارہ سے یہ ایک اپرچونٹی بنی ہے، اور اس اپرچونٹی میں ظاہر ہے انڈیا پہلے ایک جگہ لے چکا ہے، جیسے یو اے ای کے ساتھ اس کے بہت قریبی تعلقات بھی ہیں، ڈیفنس پیکٹ بھی ان کا موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورتحال میں ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو 4 ملکوں کا اجتماع ہوا ہے اس میں یو ای کا نہ ہونا ایک بڑی معنی خیز چیز ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے جو معاملات ہیں ہمارے بلوچستان کے اندر اور افغانستان کے اندر وہ بہت ہی مشکوک ہیں. اور اگر انڈیا اور یو اے ای بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ ایک نئی مشکل سچویشن ہے. تو اس معاملے کو بڑی خوبصورتی سے، بڑی سفارت سے، عقل مندی سے حل کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی جو ہے کچھ ایسی باتیں ملی تھیں جس میں یو اے ای کی اگر حکومت نہیں تو کم از کم کچھ انڈیویجول جو تھے وہ ضرور بلوچستان کے معاملے میں ملوث تھے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان ایک طرف افغانستان کے معاملے میں الجھا ہوا ہے اور دوسری طرف ہم بلوچستان کے معاملے میں بھی کسی غلطی کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو ہمیں جہاں یہ اپنی اقتصادیات پہ فوکس کرنا ہے وہاں مزید کسی غلطی سے جو ہے وہ بھی پرہیز کرنا ہے، اور کوئی نیا دشمن بنانے کی بجائے اپنے دشمن کم کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. بہت اہم بات. اسی نوٹ کے اوپر بریک لیتے ہیں. کیا کاروں کی آپ نے رائے جانی. بریک سے واپس آئیں گے مزید سوالات کے ساتھ. ویلکم بیک. آپ لوگوں نے جو یوٹیوب کے اوپر سوالات بھیجیں تجزیہ کاروں سے ان کے جواب جانتے ہیں. سہیل صاحب سے کرتے ہیں پہلا سوال. سہیل صاحب، پوچھا جا رہا ہے کہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے تناظر میں حکومت نے داخلی سطح پر بھی خارجی سطح پر بھی بہت سے فیصلے کیے ہیں. کیا یہ جو اس وقت انجوائے کر رہی ہے پوزیشن حکومت، اس کا سیاسی فائدہ بھی ہوگا ان کو؟ ڈیفینیٹلی سیاسی فائدہ ہوتا ہے، لیکن فوری طور پر تو یس ایک جو ہے ان کے بارے میں ایک تجربے کی اور عقل مندی کی جو ہے وہ شعائیں نکل رہی ہیں اور ان کو ریسیو بھی کیا جا رہا ہے. لیکن اس کو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بعض اوقات مومنٹری ہوتی ہیں، اس کو مینٹین رکھنا ضروری ہے. دیکھیں حکومت نے داخلی سطح پہ عمران خان صاحب کے جو آنکھ کا مسئلہ تھا اس کو بھی کافی حد تک ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق کر دیا. بشرا صاحبہ کے بارے میں بھی کیا. تو جو جس طرح پہلے سے ایک بہت جذباتی صورتحال تھی اس میں تو کمی آئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اور بھی جو کہ جن چیزوں میں ایک قیدی کو فیسیلیٹیشن دی جا سکتی ہے وہ تو فوری دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قیدی کے حقوق ہیں قانون اور آئین کے مطابق وہ تو دینے چاہیے. اور دوسری طرح جو خارجہ سطح ہے دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 ہی
इलेक्शन या सियासत के दो ही नुकात होते हैं, एक खारजा आपकी विक्ट्रियां और दूसरी इकोनॉमिक विक्ट्रियां, ठीक है। इन्हीं पे दुनिया भर के इलेक्शन होते हैं, या कभी खारजा अमूर पर दुनिया के इलेक्शन होते हैं और या कभी इकोनॉमिक अमूर पर। हमारे इकोनॉमिक अमूर ज़ाहिर है अभी तक कोई उसमें नुमाया तब्दीली नहीं आई, मुस्तहकम ज़रूर हुए हैं मुआशी तौर पर हम, लेकिन अभी भी ये तासुर नहीं है कि हम राइज की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। स्टेटस को है, जब तक इकोनॉमिक कोई तब्दीलियां नहीं आती तो ये खारजा जो तब्दीलियां या हमने जो कामयाबियां हासिल की हैं इनका असर मेंटेन रखना भी मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्टूपिड इकोनॉमी सबसे ज्यादा इकोनॉमी आपको हिट करती है, और जब ये क्राइसिस है तो उसमें ये और भी हिट करेगी, तो फिर कामयाबियों की बजाय जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज्यादा हिट कर जाते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि एक बैलेंस रखा जाए और खास कर अपना पाकिस्तान के लोगों के लिए इकोनॉमी जो है उसको बेहतर किया जाए। सोहेल साहब, हमने मौजूद जो जदीद पॉलिटिक्स है, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, उसमें और रिवायती पॉलिटिक्स में भी ये देखा कि एक अहम फैक्टर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ भी होता है। पाकिस्तान में इज़हार राय पर पाबंदियाँ, मुख्तलिफ मामलात में काफ़ी तशवीश पाई जाती है इस हुकूमत के रवैये से मुतल्लिक। क्या आपको लगता है कि ये सब गालिब आएगा जो उनकी अचीवमेंट्स है उसके ऊपर, या आपको लगता है कि जो कर रहे हैं वो ज़्यादा सुपरसीड कर सकता है? नहीं, देखे दुनिया भर में जो बयानियां है वो डेवलपमेंट पर और जो आपकी कामयाबियां होती हैं उस पर हावी होता है। अगर आप अपने कामयाबियों को अच्छी जुबान ना दे सकें, अच्छा नैरेटिव ना दे सकें, तो आप उसको सियासी तब्दीली में नहीं मुंतकिल कर सकते। तो साथ साथ ये हर चीज साथ साथ चलती है। आप इकोनॉमी को, खारजा अमूर को और साथ अच्छे बयानिए को ये मुस्तरद नहीं कर सकते। ये जब तक अच्छा बयानिया नहीं होगा उस वक्त तक के लोगों में घर नहीं करेगा। थैंक यू सो मच सोहेल वरायत साहब। अच्छा जी, सलीम साफ़ी साहब, आपसे सवाल हो रहा है कि ट्रंप मुसलसल मुतनाज़ बयानात दे रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान से मुतल्लिक बहुत ही काबिल एतराज़ बयान दिया गया। सवाल ये है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक ईरान जंग के बाद अमेरिका से ताल्लुकात पर नज़रसानी करेंगे? देखिए, एक तो जो डोनाल्ड ट्रंप है इसने पूरे अमेरिका को बदल दिया। ये वो अमेरिका नहीं है जो माजी वाला अमेरिका था, जो कवानीन वो ले आए, जिस तरीके से इमिग्रेशन के जो कवानीन ले आए, बाकी जो इकनॉमिक इक़दामात उसने उठा लिए। और आपने देखा भी कि ख़ुद अमेरिका के अंदर भी एक रोज़ कबल मिलियंस ऑफ पीपल वो सड़कों पे निकल आए और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए। इसी तरीके से वो अमेरिका इत्तेहादियों के लिहाज से भी वो नहीं रहा। अब इस ईरान जंग में नेटो का कोई मुल्क वो अमेरिका के साथ नहीं है, तो वो तन्हा परवाज़ उन्होंने दोबारा अमेरिका की शुरू कर दी। तो उस लिहाज से भी अमेरिका की हैसियत बदल गई है। और अब जो मिडल ईस्ट की जंग उसने नेतन्याहू के वरगलावे में आके शुरू कर दी, ईरान की जंग, तो इसके बाद भी अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन वो मज़ीद तब्दील हो जाएगी। फिर वो उनका जो मस्खरापन है वो उसकी वजह से कोई भी उसका मुस्तकिल दोस्त नहीं रह सकता। वो तौहीन करता है लोगों की। उस रोज़ उसने ख़ुद कह दिया कि मैं शिकस्त खुर्दा लोगों को पसंद करता हूं क्योंकि वो मेरी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि अगर मुझसे जीत वाले लोग मेरे साथ होंगे तो मेरी तारीफ़ तो नहीं करेंगे। तो इस तरह के मेरी तारीफ़ करते हैं, उनको अपने आसपास रखता हूं, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, और सारे इसी तरह तारीफ़ करने वालों को उन्होंने अपने आसपास रखा भी है। फिर वो दोस्त दुश्मन की तफरीक किए बग़ैर इस तरह की गैर मोहतात लहजा इख्तियार कर लेते हैं। मसलन पिछले दिनों जापान के वज़ीर-ए-आज़म जो उनके साथ बैठी हुई थी और उनकी मौजूदगी में उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसकी वजह से जापान में बहुत रिजेंटमेंट है।
اور پھر محمد بن سلمان کے بارے میں تو اس نے حد کر دی اور انتہائی قابل مذمت الفاظ اس نے وہ استعمال کر دیے. اور کچھ ان حوالوں سے دیکھا جائے تو محمد بن سلمان اس طرح کی چیزوں کو مائنڈ کرنے والے بھی ہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ صرف یہ فیکٹر نہیں ہوگا جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں، بلکہ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اور ممالک اور بالخصوص سعودی عرب وہ امریکہ کے ساتھ اس جنگ کے بعد اپنے تعلقات پہ نظر ثانی کرے گا، اور وہ عمل شروع ہو چکا تھا کیونکہ آج کچھ عرصہ پہلے چین اور پاکستان کی کوششوں سے ایران اور سعودی عرب بہت قریب آئے تھے اور سربراہی سطح پہ ایک دوسرے کے ممالک کے دورے بھی ہوئے تھے. تو ابھی ایک تو یہ ہے کہ وہ مصیبت لے آیا عرب ممالک کے ہاں ڈونلڈ ٹرمپ، اور دوسرا ان کی بات بھی نہیں مانی گئی، انہوں نے ان کو جنگ نہ کرنے کا کہا تھا اور پھر اس طرح کے لہجہ بھی استعمال کرتا ہے. تو مجھے تو توقع ہے کہ اللہ کرے یہ جنگ جلد ختم ہو، کہ اس کے بعد جو ہے بالخصوص سعودی عرب وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات پہ نظر ثانی کرے. اگر بالکل مختصراً آپ اس چیز کے اوپر کہہ سکیں کہ جی سی سی ممالک میں کیا آپ یو اے ای کو شامل کرتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو یو اے ای اور سعودیہ کی بھی آپس میں ایک لگتی ہے مختلف معاملات کے اوپر، بشمول یہاں پر بھی مختلف پوزیشنز، یا ایک لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک مختلف رائے ہے دونوں ممالک کی، اس پوزیشن میں بھی امریکہ سے متعلق بھی وہ برقرار رہے گی؟ یو اے ای بھی ظاہری بات ہے کہ جی سی سی کا رکن ہے، عرب ہیں، باقی ان ممالک کے ساتھ ان کے روابط بھی ہیں، لیکن تھوڑی سی باقی عرب ممالک کی بنسبت یو اے ای کی حکومت کی پرائیورٹی وہ اقتصادی ہوتی ہیں، اور وہ اقتصادی اپرچونٹیز کو ٹاپ پرائیورٹی میں رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کا رویہ باقی عرب ممالک کی بنسبت تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے، لیکن باقی تو وہ حصہ ہے جی سی سی کا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سلیم صافی صاحب. ارشاد بھٹی صاحب، آپ سے ہو رہا ہے سوال پی ٹی آئی سے متعلق. سر، پوچھا جا رہا ہے تحریک انصاف نے بانی کی رہائی کے لیے ریلیز فورس بنانے کا منصوبہ ترک کر دیا ہے. سر، وجہ کیا ہے آپ کی اطلاعات میں اور تجزیے میں؟ پہلی بات ہے کہ یہ جنگ ہے، ظاہر ہے پوری دنیا بدل رہی ہے، اور امریکہ آبنائے ہرمز میں غرق ہو رہا ہے، امریکہ اور امریکہ کی طاقت. اور میں سمجھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے امریکہ زوال کی طرف جا رہا ہے. لمبا لے گا کیونکہ سپر طاقت ہے، لیکن جیسے ایک مرتبہ اسپین تھی، نہ رہی طاقت، برطانیہ تھی، نہ رہی طاقت، اسی طرح یہ آبنائے ہرمز اور ایران لے ڈوبے گا امریکہ کو. تو ان عالمی حالات میں داخلی طور پر جو چیزیں ہوئیں ان میں ٹرمپ صاحب ابھی تک خوش نصیب نکلے کہ وہ ایپسٹین فائل سے ان کی توجہ ہٹ گئی لوگوں کی. حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں، بہت اکثریت سمجھتی ہے کہ ایپسٹین فائلز کی وجہ سے یا اس مقدمے یا اس کی وجہ سے انہوں نے کیا. میں آگے آ رہا ہوں میڈم شیخ، صرف 2 جملے. اسی طرح نیتن یاہو صاحب کرپشن مقدمات سے ابھی تک ان کی جان چھوٹی ہوئی ہے. اسی طرح شہباز حکومت کی عمران فیکٹر سے ابھی تک جان چھوٹی ہوئی ہے. یہ آپ نے لکھ بنایا ہے. اور یہ جو ہے الحمدللہ رہائی فورس والا، یہ اس میں کوئی پی ٹی آئی کی وہ اسٹریٹ پاور کا عمل دخل نہیں ہے. یہ ایک غلط فیصلہ تھا اور غلط موقع پہ لیا گیا فیصلہ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر 90% لوگ اس کے خلاف تھے. تو لہٰذا جو سہیل افریدی صاحب اور باقی لوگوں کو بٹھا کر انہوں نے سمجھایا کہ یہ ہمارے لیے، پارٹی کے لیے اور ہماری اگلی سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں. پاکستان تحریک انصاف آج بھی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور آج بھی حالات تھوڑے سے سازگار ہوں تو اس کی اسٹریٹ پار ہے، باقی تو سارے فارغ ہو چکے ہیں. اوکے، تھینک یو بھٹی صاحب. محمل، آپ سے سوال ہو رہا ہے لاہور کے ایک معاملے سے متعلق. ایک اسپتال کے 2 مختلف سرجریز کے دوران ڈاکٹرز کی مقابلے کی ویڈیو بڑی سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ جو ابھی تک ہوا ہے وہ کافی ہے یا ناکافی؟
देखिए नीना, पहली चीज़ है, चले जो एक्शन लिया गया वो तो अच्छी बात है कि लिया गया, क्योंकि जब वो वीडियो मैंने देखी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसके अंदर ना सिर्फ ये कि मेडिकल एथिक्स की धज्जियां बिखेरी गई, लेकिन सबसे बढ़कर पेशेंट्स की जान को खतरा डाला गया। यानी कि ये कंपटीशन हो रहा था कि पहले कौन जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल करता है। उसके अंदर मुझे आप बताइए कौन जिम्मेदार होता अगर वो जो इनके सी सेक्शन होते, जो 2 खवातीन थी और बच्चे, यानी कि जो उनके पेट में बच्चे थे, उनमें से किसी को कुछ हो जाता, तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। अच्छा, दूसरी चीज अलीना, ये वैसे ही अगेंस्ट ऑल एथिक्स है कि आपने पीएमडीसी ने जो है उस पर जो स्टेटमेंट भी रिलीज की थी, उन्होंने कहा कि ये पेशेंट डिग्निटी, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जो उनकी प्रिवेसी होती है, यानी कि आप उनकी वीडियोस बना रहे हैं और जो है मेडिकल एथिक्स की ये चीज खिलाफ है। ये कोई भी दुनिया में कहीं और होता है तो ये क्राइम है बहुत बड़ा, इनको सू किया जाता है, इनके मेडिकल लाइसेंसेस कैंसिल होते, इसके बड़े सीरियस रेपरकशंस होने चाहिए लीना, ताकि कल को ये चीज ना हो पाकिस्तान के अंदर। अब क्या ये सबने जो है इतनी अजीब, इतनी खौफनाक बात है कि डॉक्टर्स हैं और वो इतनी एक सेंसिटिव एनवायरनमेंट के अंदर वो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं ताकि वो वायरल हो सके और वो कंपटीशंस करें। ये तो मतलब आपको डर लगता है एज अ पेशेंट, कल को अगर आप सर्जरी में जाते हैं कि आपको जो डॉक्टर्स आप पे ऑपरेट कर रहे हैं वो क्या करेंगे। तो जब तक ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ जो स्टाफ जो उसमें इन्वॉल्व थे, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, ये उनके खिलाफ जब से सख्त एक्शन नहीं होगा, खास तौर पे ये जो लाइसेंसेस की मैं बात कर रही हूँ, ये एग्जांपल बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखें इस तरह की चीज, जैसे मैंने कहा 4 जानें थी जो कि यानी कि वो एट रिस्क थी उस वक्त, तो ये इस तरह की जो चीज होती है इसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए और इनके ऊपर जो है प्रॉपर केस भी परसू करना चाहिए। बेशक रियासत की जिम्मेदारी है इसके ऊपर मजीद आगे परसू करने की। आपको लगता है जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस वाला मामला है? जी बिल्कुल अलीना, इसके अंदर देखिए पीएमडीसी भी है, इसके अंदर जो है जो मुतासरा फैमिलीज भी हैं, यानी कि जो खवातीन थी इन्वॉल्व, अब वो तो जरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता भी चल जाएगा कि कौन है। और देखिए उनको बताना भी चाहिए, एथिकली भी उन खवातीन को पता होना चाहिए कि ये हमारी वीडियोज ये बना रही थी, ये जो डॉक्टर्स और ये जो स्टाफ था, ये भी एक चीज है, ताकि वो भी अगर इसको क्रिमिनल कोर्ट में ये तो सोशल मीडिया के ऊपर बाहर आ गई, कितने खतरनाक मामला है। आप अपनी जान, तो पता ही नहीं ना कि हम पीछे क्या होते हैं, जान अपनी डिग्निटी हवाले करते हो डॉक्टर्स के, क्योंकि आप तो बेसुध बैठे होते हो उस ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर, पीछे क्या हो रहा है यू डोंट नो। ये कितनी बड़ी एग्जैक्टली जैसे महमल ने एक्सप्लेन किया, कितनी खौफनाक बात है। इसको 2 मिनट के लिए बैठ के सोचे तो इसका अंदाज़ा होता है। वी होप इसके ऊपर मज़ीद सख्त एक्शन होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।